نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ فعل ہم نے شروع کیا اور فعل کے حوالے سے ہم نے جملہ فعلیہ ماضی، جملہ فعلیہ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے اور جس کے کم از کم دو اجزاء فعل اور فاعل، کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے، تو ضمیر یا ظاہر، ضمیر کی صورت میں آئے گا تو فعل کی گردان چلے گی، ظاہر ہوگا تو گردان کا صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال ہوگا، لیکن اگر فاعل جو ہے وہ عاقل کی جمع مکسر ہے تو پہلا چوتھا دونوں صیغے استعمال ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے اگر غیر حقیقی مؤنث ہے تو بھی دونوں صیغے استعمال ہو سکتے ہیں، اور اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو پھر واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ فعل اور جملہ فعل کی ترکیب ہوتی ہے فعل اور فاعل، لیکن کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن کو مفعول کی ضرورت بھی ہوتی ہے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، مفعول بھی دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے، ضمیر بھی آ سکتا ہے، ظاہر بھی آ سکتا ہے۔ ضمیر اگر آئے گا تو پھر اٹیچ ضمائر جو حالت نصب جیسے مرکبات بھی استعمال ہوتے ہیں جملوں میں، اور مرکبات آپ جانتے ہیں کہ 3 ہیں 4 ہیں، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب جاری۔ مرکب توصیفی، اشاری اور اضافی جملے کے اندر فاعل بن کے بھی آ سکتے ہیں، مفعول بن کے بھی آ سکتے ہیں۔ فاعل بن کے آئیں گے تو حالت رفع میں ہوں گے، مفعول بن کے آئیں گے تو حالت نصب میں ہوں گے۔ مرکب جاری جملے کے اندر چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو، ہمیشہ متعلق بن کے آتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے اندر اگر خبر محذوف ہو تو اس کو قائم مقام خبر کا اسٹیٹس دے دیا جاتا ہے۔ تو جملے کے پھر 4 اجزاء بن جاتے ہیں، فعل، فاعل، مفعول اور متعلق۔ جملے کی ترکیب بھی اسی پیٹرن میں لکھی جاتی ہے، فعل، فاعل، مفعول، متعلق، لیکن جملے کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو فاعل کو پہلے لایا جاتا ہے، پھر مفعول، پھر متعلق اور پھر فعل، لیکن اگر کوئی مقدم یا مؤخر ہو تو اس کا خیال کیا جاتا ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی سوال، کوئی چیز ہے تو بتائیے۔ آج کیونکہ ارادہ ہے میرا انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں 3-4 چیزیں کرنے کی کوشش کروں گا میں، چھوٹی چھوٹی چیزیں تھوڑا سا دھیان رکھیں گے تو آسانی سے ہو جائے گا، لیکن اب تک کے بارے میں کوئی سوال ہے تو پوچھیں، نہیں تو پھر انشاءاللہ آگے۔ جی کسی کے پاس کوئی سوال؟ عائشہ، سعودیہ، نادیہ، کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ کوئی سوال نہیں ہے، زبردست۔ جب کوئی سوال نہیں کرتا تو مجھے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک خوشی ہوتی ہے کیونکہ سوال نہیں ہے، اور ایک غم اس بات کا ہوتا ہے کہ سوال پوچھنا ہی نہیں چاہتا۔ اچھا جی، جملہ اسمیہ میں اگر تاکید پیدا کرنی ہوتی تو کیا کرتے تھے؟ حرف مشبہ بالفعل ایڈ کرتے ہیں۔ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ میں اگر تاکید پیدا کرنی ہو تو اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کچھ حروف استعمال کرتے ہیں جیسے لام تاکید، یا حروف مشبہ بالفعل انا یا انا استعمال کرتے ہیں، اور بعض دفعہ تاکید کا مفہوم دینا ہو تو حصر کو بھی لے آتے ہیں۔ ان چیزوں سے تاکید کا مفہوم بھی باہر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ میں بھی تاکید کا مفہوم پیدا ہوگا، لیکن جملہ فعلیہ آپ کو معلوم ہے 2 ہوں گے، ماضی کا الگ ہوگا، مضارع کا الگ ہوگا، دونوں کے الگ الگ طریقے۔ میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کتبہ۔ کتبہ کا کیا معنی ہے؟ اس نے لکھا۔ اس نے لکھا، کب لکھا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں۔ کل لکھا، ابھی لکھا، 1 گھنٹے پہلے لکھا، 1 سال پہلے لکھا، 1000 سال پہلے لکھا، 1 کروڑ سال پہلے لکھا، آپ کو نہیں معلوم۔ ایسا فعل جس میں کوئی ڈیفائن نہ ہو، یہ ماضی بعید کہلاتا ہے، یہ ماضی بعید کہلاتا ہے۔ ایسے فعل کو ہم فعل مطلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل مطلق کہتے ہیں، ایسے فعل کو ہم فعل مطلق کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے اندر، جملہ فعلیہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، میں ماضی کو بار بار ریپیٹ نہیں کر رہا۔ جملہ فعلیہ ماضی کے اندر اگر آپ کو فعل کو ماضی قریب کا مفہوم دینا ہو، ماضی قریب کا مفہوم دینا ہو
تو پھر کچھ حرف استعمال کی جاتی ہے، اور یہ حرف دو قسم کے قائم کرتے ہیں. ایک تو جملے کے اندر تاکید پیدا کر دیتے ہیں، دوسرا اس کا مفہوم ماضی قریب میں لے آتے. کتبہ اس نے لکھا، کب لکھا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اسی کتبہ کے ساتھ اس کتبہ کے ساتھ قد لگا دیتا ہوں. قد کتبہ. اب قد کتبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً اس نے لکھ چکا ہے، یقیناً وہ لکھ چکا ہے، یقیناً اس نے لکھ لیا ہے. اب دو چیزیں ہوگی، ایک تو ماضی قریب کا مفہوم آ گیا اور تاکید بھی. ٹھیک ہے جی. تو جملہ فعلیہ ماضی کے اندر اگر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہوتا ہے تو جملہ فعلیہ کی ابتدا میں قد کو لگا دیتے ہیں. قد کیا کرتا ہے؟ دو کام کرتا ہے، ایک تو تاکید پیدا کرتا ہے اور دوسرا کام کیا کرتا ہے؟ جلدی بتائیے. قریب ماضی کو قریب میں لے آتے ہیں. ماضی قریب کے مفہوم میں لے آتا ہے، ماضی قریب کے مفہوم میں لے آتا ہے. اور قد کی جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں حروف تحقیق. اس کو کہتے ہیں حروف تحقیق. حروف تحقیق کہتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں مثال کے طور پہ، نادیہ آپ بتائیے، میں کھانا کھا چکا ہوں. میں کھانا کھا چکا ہوں. کھا چکا. قد دیکھیے جب میں نے آپ سے کہا میں کھانا کھا قد چکا اکل تو جب میں نے آپ سے کہا میں کھانا کھا چکا ہوں تو آپ کو obviously آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ بات جو ہے ماضی قریب کی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، میں کھانا کھا چکا ہوں. میں کھانا کھا چکا ہوں. میں تو قد اکل تو. قد اکل تو پہلے نارمل بنا ہے نا، میں نے کھانا کھایا. اکلت الطعام. اکلت الطعام، ایسے ہی ہے نا. اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں میں کھانا کھا چکا ہوں، میں یقیناً کھانا کھا چکا ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ اس کے ابتدا میں قد لگا دوں گا. قد اکلت الطعام، میں یقیناً کھانا کھا چکا ہوں، میں کھانا کھا چکا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی ہے، میں نے سورہ بقرہ یاد کر لی ہے. حفظت سورۃ البقرہ. قد حفظت سورۃ البقرہ. صورتیں جتنی بھی ہیں نا ساری مرکب اضافی میں ملیں گی آپ. ٹھیک ہے. قد حفظت سورۃ البقرہ. قد حفظت سورۃ البقرہ. اس کی انالیسس کریں. کیسے انالیسس کریں گے؟ قد کو کیا کہیں گے؟ قد کو کیا کہیں گے؟ یقیناً یا تحقیق. تحقیق. حروف تحقیق. حفظ تو میں نے یاد کر لیا، میں نے یاد کیا. تو فعل ماضی واحد متکلم. واحد متکلم. فاعل کیا ہے اس کا؟ فاعل تو چھوٹی جے آئے گی، جائے متکلم. چھوٹی یہ نہیں ہوتی، فاعل جائے حالت رفع میں متکلم. ہوتا ہے. او یس یس یس. انا. انا. سورہ مضاف، البقرہ مضاف الیہ، مضاف و مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی مفعول. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. میں سورہ بقرہ یاد کر چکا ہوں. ٹھیک ہے.
بہت سمپل ہے. فعل ماضی کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ قد کا استعمال کرتے ہیں. جملے سے پہلے قد لگا دیتے ہیں. قد دو کام کرتا ہے، یاد رکھیے گا. تاکید پیدا کرتا ہے تو آپ پھر ترجمے میں یقیناً بلا شبہ اس کے الفاظ لاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ ماضی قریب کے اندر مفہوم کرتا ہے. قد کے اوپر ان جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرتے تھے تو آپ انا یا لام تاکید استعمال کرتے تھے. ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو، ڈبل زور پیدا کرنا ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ قد کے اپنا انا کے ساتھ لام تاکید بھی لگا دیتے. انا لام تاکید اکٹھے نہیں آتے تھے. انا ابتدا میں آتا تھا، لام تاکید کو آگے دھکیل دیتے. جملہ فعلیہ میں بھی ابھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ابھی صرف سمجھانے کے لیے، جملہ فعلیہ کے اندر اگر زوردار نفی، ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو تو پھر لقد کا استعمال، اس کا استعمال کرتے ہیں، لقد کا استعمال کرتے ہیں. لام تاکید اور قد حرف تحقیق، یہ دونوں مل جاتے ہیں. پھر اس کا ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈبل زور دینا ہے تو آپ کہتے ہیں بلا شبہ یقینا. کیا کہیں گے آپ؟ بلا شبہ یقینا. قد یقیناً یا بلا شبہ، ٹھیک ہے. لیکن لقد بلا شبہ یقینا، دو ڈبل تاکید دی آپ نے. لقد خلقنا، بلا شبہ یقیناً خلقنا، ترجمہ کریں. ہم نے پیدا کیا. بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا. ہم نے کس کو پیدا کیا؟ انسان. خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا. ہم نے انسان کو پیدا کیا. ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ فی احسن تقویم، فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ فی احسن تقویم. کیسے پیدا کیا؟ بہت ہی بہترین انداز میں، بہت ہی بہترین اس کی کیا کہیں گے آپ اس کو، بہترین انداز میں پیدا کیا. اس کی انالیسس کریں. اس کے انالیسس کریں. مفعول به، الانسان مفعول به. نہیں، پوری انالیسس کریں نا. لام تاکید، لام تاکید، قد حروف تحقیق، حروف تحقیق، خلقنا فعل ماضی جمع متکلم، فعل ماضی جمع متکلم، ماضی جمع، اور اس کا اپنا کیا کہتے ہیں؟ فاعل، فاعل نحن، فاعل نحن ہے. انسان، الانسان مفعول به، فی جارا، احسن تقویم احسن کیا اسم بن جائے گا؟ مجرور، احسن تقویم. آپ مجھے احسن بتائیں کیا تقویم، احسن تقویم میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مرکب لگ مرکب رہا ہے؟ اضافی. جی مرکب اضافی مجرور. اچھا، مرکب اضافی لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ مرکب توصیفی لگ رہا ہے؟ توصیفی لگ رہا مجھے توصیفی لگ رہا ہے. توصیفی لگ رہا ہے نا. احسن تقویم، احسن بیسکلی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ نہ تنوین آتی ہے نہ حالت جر قبول کرتا. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ اس طرح سے آئے گا، بہترین انداز، بہترین. سر یہ آسانہ ہے یا آسانی ہے؟ آسانہ ہی بنے گا نا. آسانی کیسے بنے گا؟ فی لگا ہوا ہے. ہاں تو غیر منصرف اسم اچھا جو ہے غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے. حالت جر نہیں لے گا نا. جی صحیح. اچھا دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ سر آسان تقویم، اچھا تنوین بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے.
اچھا دیکھیں میں نے آپ سے کہا زور دینے کے لیے قد استعمال کرے گا, ڈبل زور کے لیے لقد استعمال ہوگا, لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہے. یہ ڈبل زور تو میں نے صرف آپ کو بیسک سمجھانے کے لیے بھی بتایا, اس کی ریالٹی کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو یاد ہے ہم نے بتایا تھا کہ جو حرف جارہ واو ہوتا ہے وہ قسمیہ ہوتا ہے, اور جب بھی قسم ہوتی ہے تو اس کا ایک جواب قسم ہوتا ہے. جب بھی قسم ہوگی اس کا ایک جواب قسم ہوگا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں والعصری, والعصری کی آپ انالیسس کریں گے تو کیا کہیں گے؟ واو کو کیا کہیں گے؟ واو کو کیا جارہ, آپ کہیں گے جارہ قسمیہ, عصری مجرور, جارہ پہ مجرور سے مل کے متعلق بنے گا. ابھی جی کسی چیز کے متعلق بنے گا نا. اب اس جی کا جو متعلق ہے نا یہ ایک محذوف فعل ہوگا, وہ ہوگا اقسمو, میں قسم کھاتا ہوں. اقسمو اس کا ایک محذوف چھپا ہوا فعل ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی آیت آتی ہے نا تو اس کے اندر ایک محذوف فعل ہوگا اقسمو, میں قسم کھاتا ہوں. میں قسم کھاتا ہوں کس کی؟ زمانے کی. والعصر. اچھا قسم جب بھی ہوتی ہے اس کا ایک جواب القسم ہوتا ہے. قسم جب بھی ہوتی ہے اس کا ایک جواب القسم ہے. اس کا جواب القسم تھا الانسان فی خسر. اس کا جواب القسم تھا الانسان فی خسر. الانسان آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ الانسان آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مبتدا. مبتدا لگ رہا. اور فی خسر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اور یہ قائم مقام خبر ہو سکتی ہے. قائم مقام خبر ہوگی, جار مجرور ہو کے قائم مقام خبر ہوگی. ترجمہ کیا کیا؟ تمام انسان خسارے میں ہے. تمام انسان خسارے میں. اچھا جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے, جب بھی قسم ہوگی اس کا عموماً آپ کو جواب قسم ملے گا. یہ جواب قسم کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا. یہ جواب قسم کوئی نہ کوئی جملہ ہوگا. اب جملہ آپ کو معلوم ہے دو ہو سکتے ہیں, یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے؟ اسمیہ. تو جب بھی جملہ اسمیہ ہوگا جواب قسم جب آئے گا تو یاد رکھیے گا اس پہ انا ضرور داخل ہوگا. کیا داخل ہوگا؟ انا ضرور داخل ہوگا. انا جب داخل ہوگا تو انا کیا کرے گا؟ انسانوں کو حالت نصب میں لے جائے گا. ایسے ہی ہے نا, انا جب داخل ہوتا ہے تو انا کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے نا. نصب. ٹھیک ہے. جی اور خالی انا داخل نہیں ہوگا بلکہ انا کے ساتھ نام تاکید بھی داخل ہوگا. دونوں چیزیں داخل ہوں گی. تو پھر آپ دیکھیں قرآن مجید کی آپ کو آیت ملتی ہے والعصر, قسم زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, بلا شبہ تمام انسان بہت بڑے خسارے میں, یقیناً بہت بڑے خسارے. تو جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے ذرا. میں نے آپ سے کہا قد استعمال کرتے ہیں آپ تاکید دینے کے لیے, زیادہ تاکید پیدا کروں تو لقد استعمال کرتے ہیں, لیکن گرامیٹیکلی ایسا نہیں ہے. سمجھانے کے لیے گرامیٹیکلی کیا ہے کہ جب قسم آتی ہے, قسم تو اس کا ایک جواب قسم ہوتا ہے. اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہے تو اس پہ انا اور نام تاکید استعمال ہوتا ہے. اور جواب قسم اگر جملہ فعلیہ ماضی ہے, کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ ماضی کا, تو ہمیشہ یاد رکھیے گا لقد استعمال ہوگا. کیا استعمال ہوگا؟ لقد استعمال ہوگا. یہ پوائنٹ بہت اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں. اس کی ایگزامپل لے لیں. والتین والزیتون, قسم تین کی, زیتون کی. وطور سینین, وہذا البلد الامین. یہ ساری قسمیں کھائیں گے عطف معطوف عطف معطوف ہو کے, اور جواب قسم کیا آ رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن. تو قسم کا ہمیشہ ایک جواب قسم ہوتا ہے, اور جواب قسم کسی جملے کی شکل میں ہوتا ہے. وہ جملہ اگر اسمیہ ہوگا تو اس میں انا داخل ہوگا, انا اور لام تاکید داخل ہوگا. اور اگر وہ جواب قسم جملہ فعلیہ ماضی کا ہوگا, کیونکہ آگے آپ جملہ فعلیہ مضارع بھی پڑھیں,
تو اگر ماضی کا ہوگا تو یاد رکھیے گا لقد. تو لقد کو سمجھنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ابھی فی الحال کہ ڈبل تاکید کے لیے، لیکن ٹیکنیکلی جب آپ اس کی انالیسس کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جواب قسم. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ یہ جواب قسم محذوف، اس کا قسم محذوف. میں آپ سے کہتا ہوں سر کہ احسانی تقویم ہے. آسانی تخمین ہے. جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جانے دیں. پھر میں آپ کو بتا دوں یہ آسانی کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے اس کو میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہونا تو یہ آسان نہیں ہوتے گی. دیکھیے میں دیکھتا ہوں پھر یہ پھر اللہ والا کرے آسانی تخمین ہے. جی سر. جی ہاں احسن ہے سورہ 3 میں. جی جی فی بھی جو ہے وہ اس پہ مد ہے، تو یہ نہ وہاں پہ کوئی ہو جے کا کوئی اور چیز ہو. یا اللہ یا اللہ. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی کیا وجہ سے. فور دیر دو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی اس پوائنٹ کو ابھی سمجھ لیں کہ لقد جب آیا تو لقد نے کیا کیا. بیسکلی اس نے دو کام کیے. کیا کرے گا لقد کب استعمال ہوگا ذرا بتائیے فٹافٹ. ایک تو تاکید کے لیے اور جملہ فعلیہ ماضی وہ بھی قریب کے لیے. پھر ٹھیک یہ ہے قریب کے لیے آئے گا نا، یہ بھی قد تو قریب کے لیے آیا تھا، تو لقد بھی آئے گا قریب کے لیے. دوبارہ بولیں. قد کا جو ہم نے یوز کیا تھا حروف تحقیق، وہ تو اس کو ماضی قریب میں بھی کر رہا تھا، تو لقد بھی کرے گا ماضی قریب میں. لقد بھی کب تو ماضی قریب میں کرے گا. دیکھیں پھر اگر یہ آسن ہے نا، اگر آسن ہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بطور مضاف آ جائے گا. جی کیونکہ مضاف کے اوپر جو غیر منصرف اسم ہوتا ہے وہ حالت جر کب کب قبول کرتا ہے؟ دو صورتوں میں کرتا ہے. کون کون سی صورت ہوتی ہے؟ اس وقت تو نہیں یاد. اور کیسے آپ صوبیہ کو یاد ہوگا. جی صوبیہ جی. ایک تو مدافع ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہی جار مجرور. نہیں 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 غیر منصرف اسما حالت جر قبول نہیں کرتے نا. ہاں غیر منصرف اسما صرف دو صورتوں میں حالت جر قبول کرتے ہیں. وہ دو صورتیں کون کون سی ہیں؟ نادیہ بابرا ایتے نہ کرو سر جی، اے جڑی نہ کرو. سر اس کی دو صورتیں یہ لکھی ہوئی ہیں کہ یا تو وہ مضاف بن کر آ جائے یا پھر وہ الف لام اس کے ساتھ لگ جائے. بالکل دیکھیں یہ مضاف بن کے آیا، جی. اس لیے وہ اس کے اوپر ابھی تو ہم نے اس کو مرکب توصیفی کہا تھا. یہ پھر اضافی ہو گیا نا. مضاف کیونکہ آسانی کیا ہوا ہے نا. سر اس کا میننگ کیا بنا؟ آسانی تو مجھے بہترین دیکھیں اس کا معنی بنے گا نا تقویم، بہترین انداز. تو وہی تو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں آسانی تقویم تو یہ تو دونوں آ تو رہے ہیں. تقویم کا ورڈ کا میننگ کیا ہے؟ تقویم ورڈ کا انداز کہہ رہے ہیں نا، انداز سے انداز کی بہترین صورت. اچھا تو مگر میں آسانی تقویم دیکھوں گی تو مجھے دماغ میں تو مرکب توصیفی آئے گا کہ سارے کے سارے حالت جر میں ہر چیز. کیوں آئے گا؟ آپ کو تھوڑا سوچنا چاہیے نا. آپ پہلے تو دیکھیں آسن جو لفظ ہے منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ ابھی آپ نے بتایا تھا غیر منصرف ہے. ابھی نہیں بتایا تھا، شروع میں بتایا تھا. شروع میں بھی بتایا تھا. اب الو کے وزن پہ جتنے کی آتے ہیں اکبرا اکبرو اصغرو، جتنے بھی اس اوزان پہ آتے ہیں یہ تمام کے تمام غیر منصرف ہوتے ہیں. صحیح ہے. تمام غیر منصرف ہوتے ہیں. غیر منصرف اسماء نہ تنوین آتی ہے اس پہ اور نہ وہ حالت جر قبول کرتے ہیں. حالت جر صرف دو صورتوں میں قبول کرتے ہیں.
اگر اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تو اچھا قبول کر لیتے ہیں، یا وہ مضاف بن کے آ جائے تو قبول کرتے ہیں، یا وہ مضاف بن کے. اس کا اگر مطلب یہ مضاف بن کے نہیں آتا، اگر یہ مضاف بن کے نہیں آتا، کیونکہ میں نے اس کو آسن تقویم بہترین انداز جو ہے نا، بہترین انداز، یہ میں نے اس کو بطور اللہ بھلا کرے مرکب توصیفی لیا تھا. لیکن اگر یہ احسنی آیا ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا نا. تو یہاں یہ بطور کیا ہے؟ یہ آیا ہے اپنا مضاف بطور مضاف مضاف علیہ. آیا ہے مرکب ہی ہے لیکن بطور مرکب اضافی ہے. سر اس کا جی مطلب بولیے. یہ ہوا کہ اگر یہ فی نہ بھی ہوتا حرف جارہ تو بھی آسانی تقویم ہی آنا تھا. نہیں، فی اگر نہ ہوتا تو تو پھر بھی اس نے آسن نہیں آتا، پھر آسن نہیں آتا، تو نہ لیتا حالت جر. پھر آسن آتا، پھر دونوں حالت جر میں کیوں آتے؟ سر یہ اس کی کنڈیشن جو لکھی ہوئی ہے کہ وہ اگر غیر منصرف مضاف ہوں تو حالت جر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ جارہ ہونا تو ضروری نہیں ہے، ورنہ مضاف تو نہیں جاتا نا جر میں. ایک منٹ سن لیں سر، میں آپ سے کہتا ہوں کہ انسانوں کا رب بنائیے رب الناسی. رب الناسی. ناسی. رب رب الناسی. الناسی. سی. اب رب کس حالت میں؟ حالت رفع ہے نا. جی جی جب میں اس کے ساتھ با جارہ لگا دیتا ہوں تو ربو کیا بن جاتا؟ بربی. ربی بن جاتا نا. جی ربی کیوں بنا؟ جارہ کی وجہ سے بنا نا. جی جارہ کی وجہ سے بنا. اگر یہاں فی نہ ہوتا تو پھر اس کا ایکچوئل کیا بنتا؟ آسنو بنتا نا. اگر فی نہ ہاں ہوتا جی تو جی دیکھیں اسم جی کی ہمیشہ اوریجنل حالت کیا؟ حالت رفع. جی بالکل. نصب اور جر میں جائے گا تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا. نصب یا جر میں جائے گا تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو اگر یہ فی نہیں ہوتا تو یہ آسنو ہوتا یا آسنا ہوتا؟ آسنو ہوتا یا آسنا ہوتا نا. اچھا صحیح. آسنو ہوتا یا آسنا ہوتا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا. آسانی تو صرف اسی صورت میں ہوتا ہے، یا تو جارہ ہوتا ہے یا یہ مضاف بن کے آتا. ٹھیک ہے. اگر یہ مضاف بن کے بھی ادھر آتا تو اس کو ضرورت تو نہیں تھی نا. یہ مضاف یہاں اس کی یہ اوریجنلی تو یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ احسنو ہونا چاہیے. آسن ہونا چاہیے تھا، آسنا ہوتا تو پھر آپ اسی حساب سے اس کو فاعل بناتے یا مفعول بناتے یا کوئی اور چیز بناتے. یہی کرتے ہیں نا. سر آسانہ کیوں ہوتا؟ اچھا ایک منٹ آپ یہاں پہ آسانی جو ہے وہ فی کی وجہ سے آیا ہے یا مضاف کی وجہ سے آیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں مجھے. بہت زبردست سوال پوچھا. میں آپ کو ایک چھوٹی ایگزامپل میں نے آپ سے پوچھی نا. آپ کو میں نے کہا کہ مجھے بتائیے انسانوں کا رب آپ نے کیا بنایا؟ رب الناسی. سر وہ تو غیر منصرف نہیں ہے نا. رب الناسی بنایا، ایسے ہی ہے نا. جی رب الناسی اس کی اصل حالت کیا ہے؟ پیشی ہے نا. ہاں وہ نصب ہے. اصل حالت کیا ہے؟ نصب وہ سوری رفع ہے نا. ہاں رفع ہے. اب اگر یہ حالت نصب میں جا رہا ہے یا حالت جر میں جا رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. جی اس کے بغیر تو نہیں جا سکتا نا. جی رب الناس بھی مرکب اضافی ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے. بالکل ہے. اس کو مضاف بنانے کے لیے مجھے کوئی یہاں کوئی چیز چاہیے نہیں یہ خود مضاف ہے. مضاف ہے. اب میں آپ سے ایک اور پوچھتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک اور رکھ دیتا ہوں اسی آسان کے بیس کے اوپر. میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں یہاں احسن الخالقین. کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا آپ کو احسن الخالقین کیا لگ رہا ہے؟ یہ تو وہی ہے مضاف مضافل ہے. مضاف تو مجھے بتا احسن پیش میں کیوں ہے؟ آپ نے یہ کیوں کا مضاف ہے نا. جی یہ تو حالت رفع میں ہی ہوگا نا. یہ لازم تو نہیں ہے نا کہ مضاف حالت جر میں ہی ہوگا. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ جو غیر منصرف اسم ہوتا ہے یہ حالت جر قبول نہیں کرتا. اچھا بس ہاں اچھا سمجھ آ گئی. ہم نے یہ فی کے ساتھ لگایا ہے. قبول کر سکتا فی ہے آپ وہ صرف اس صورت میں قبول کر سکتا ہے کہ جب وہ جر میں ہو، صحیح ہے. جب وہ مضاف ہو یا اس کے اوپر الف لام داخل ہو.
ٹھیک صحیح ہے ہے. اس کے علاوہ سمجھ آ اور گئی بھی- اگر آگے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مجھے اس کے پہلے اگر فی لگانا ہو، اس سے پہلے اگر مجھے فی لگانا ہو، ایک منٹ رک جائیے، اور اگر یہ تو خیر آئے مرکب اضافی بن کے، جی 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 دیکھیں اس میں تبدیل جتنی ہے اس میں تبدیل کہلاتے ہیں. اس میں تبدیل عموماً یاد رکھیے گا یہ بن کے ہی آتے ہیں، مرکب اضافی بن کے آتے ہیں. کہنے کا مقصد آپ سے صرف یہ کہ آپ یہ مت کہیں کہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ چونکہ حالت جر قبول کرتا ہے اس لیے وہ جب مضاف بنے گا تو حالت جر میں ہی رہے گا. یہ آپ کے سامنے ایگزامپل موجود ہے نا. اس نے حالت جر قبول کیوں کی ہے؟ کیونکہ یہ مضاف اس کے تھا. اوپر فی یہ مضاف نہیں. تھا. جی جی اگر جی یہ مضاف بن کے نہیں آتا جی تو پھر نہ کرتا، تو پھر پھر یہ نہ احسانہ کرتا، پھر یہ کیا کرتا، پھر آسانہ نہیں کرتا. احسانہ ہو جاتا. تو میں آسانہ کیوں کیا تھا؟ میں نے اس لیے کیا تھا کہ غیر منصرف اسمائی دیر قبول نہیں کر سکتا، جی صحیح. چاہے میں اس کے پیچھے فی لگاؤں کہ نہ لگاؤں. لیکن جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ یہاں مضاف کے طور پہ آئے تو مضاف قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی. مضاف قبول کر لیتا ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. کلیئر ہے یہاں تک؟ جی سوال کو الحمدللہ اشکال کلیئر ہے ہو پوچھیے. گیا. اب آپ مجھے بتائیے جملہ فعلیہ کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جملہ فعلیہ میں تاکید ابھی جو ہم نے کیا ہے قد تو لگاتے نا، ہیں، قد لگاتے حروف ہیں تو قد تحقیق کیا کرتا ہے؟ حروف تحقیق لگاتے ہیں قد. اور اگر وہی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جواب قسم والی چیز آئے گی جس کو ہم ڈبل تاکید بھی ہم نے اس کو کہا پہلے، تو پھر ہم لقد کرتے ہیں. اس کو اور آسان کریں، مشکل نہیں کریں. جملہ فعلیہ دیکھیں میں تاکید پیدا کرنی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ لقد کا استعمال، قد کا لقد استعمال، لگاتے ہیں. قد کا استعمال کرتے ہیں. جملہ فعلیہ میں تاکید پیدا کرنی ہو، جملہ فعلیہ ماضی میں قد کا استعمال کرتے ہیں. اور قد کا استعمال کرتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ جملہ ماضی کو ماضی قریب کے مفہوم میں لے آتا ہے. اور اگر جملہ فعلیہ کے اندر لقد کا استعمال کرے تو وہ دو چیزیں کرتا ہے، ڈبل تاکید پیدا کر دیتا ہے، اور دوسرا کیا کرتا ہے کہ وہ جواب قسم کے لیے بھی استعمال. بات سمجھ گئے؟ قسم اگر ہوگی تو اس کی لازماً جواب قسم ہوگی. لیکن بعض دفعہ قرآن مجید میں آپ کو اسلوب ملے گا کہ قسم معذوف ہوتی ہے، صرف جواب قسم آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نصرکم، ترجمہ کریں نصرکم، نصرکم ترجمہ کریں. اس نے تمہاری مدد کی. اس نے تمہاری مدد کی. کس نے تمہاری مدد کی؟ فاعل میں باہر لے آتا ہوں، نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد اب کی. ملا کے پڑھیں گے تو ملا کے نہیں پڑھا جا رہا. نصرکم اللہ، تو کیا کریں گے؟ اس کو عارضی ضمہ دے دیں گے، نصرکم اللہ. کرے ترجمہ. اللہ نے تمہاری مدد کی. اللہ نے تمہاری مدد کی. اللہ نے تمہاری مدد کی ببدرن، بدرن. اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، بدر کے میدان میں. اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں. اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں. میں نے اس کے آگے لگا دیا لقد، میں نے نہیں لگایا، قرآن مجید کی آیت ہے لقد. آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ بلا شبہ اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد کی. بلا شبہ یقیناً اللہ تمہاری بدر میں مدد کر چکا ہے. آپ ماضی قریب کا مفہوم لائیں نا، قد کا مفہوم ہے نا. آپ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو آپ کیا سنتی ہیں؟ مولوی کیا پڑھتا ہے، مؤذن کیا کہتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یقیناً نماز کھڑی ہو چکی ہے. یقیناً نماز کھڑی ہو چکی ہے.
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون کی پہلی آیت میں قد افلح المومنون، یقیناً مومن فلاح پا چکے ہیں. یعنی پہلے سے ڈیفائن کر دیا اللہ نے کہ وہ کون ہے جو فلاح پا چکے ہیں، وہ مومنین ہیں. پھر مومنین کی آگے اللہ صفات بیان کرتا، پھر اللہ مومنین کی صفات بیان کرتا. تو بات سمجھ میں آ گئی. جملہ فعلیہ کے اندر، ماضی کے اندر اگر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو قد کا استعمال کر دیتے ہیں، اس سے جملے کے اندر تاکید بھی پیدا ہو جاتی ہے اور ماضی قریب کا مفہوم آ جاتا ہے. ڈبل تاکید پیدا کرنی ہو لقد کا استعمال کرتے ہیں تو پھر ترجمہ بلا شبہ یقیناً ہو جاتا ہے، اور جب لقد کا استعمال کرتے ہیں تو ڈبل تاکید بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر قسم موجود ہو تو اس کا جواب قسم بھی بن جاتا ہے. قسم موجود نہ ہو تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی قسم محذوف ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی سوال، کوئی اشکال؟ میرے خیال میں کوئی سوال نہیں ہونا جی چاہیے. نہیں میرے پاس ہے، سوری. آپ کے پاس تو سوال نہیں یہ نہ کریں، یہ نہ مٹائیں. یہی مجھے چاہیے تھا احسن العالم. یہ جو قد نصرکم والا تھا نا، وہ لکھ دیں گے تو بس اس کی خالی انالیسس کرنی ہے. کریں منہ زبانی کریں، گھبرا کیوں نہیں؟ مجھے وہ یاد ہی نہیں رہا وہ کیا تھا. میں نے ابھی پکچر بھی بھیجی آپ کو. اسکرین شاٹ آ گیا. کریں نصرکم اللہ. کریں ایک منٹ. نصرکم اللہ، لقد نصرکم اللہ ببدر. لقد نصرکم میں لکھتا ہوں دوبارہ اللہ ببدر. بس ببدرن. جی ایک منٹ. جی لقد نصرکم اللہ ببدرن نا. اچھا لقد ہے قوم کے اوپر جو پیش ہے یہ عارضی ہے ملانے کے لیے، پڑھنے میں نہیں آ رہا. لقد نصرکم بیسیکلی تو نصرکم ہے نا، ہاں کم اللہ. پڑھنا میں نہیں آ رہا نا. لقد نصرکم اللہ ببدر. جی کیا مسئلہ ہے سر بتائیے. اچھا ہم اس کا بس میں صرف انالیسس دیکھنا چاہ رہی تھی. اس کا لقد ہے حروف تحقیق آ گیا. قد نہیں قد ہے حروف تحقیق، اور اس لقد جو ہے وہ لام تاکید کے ساتھ آیا ہوا ہے نا. نہیں آپ الگ الگ کریں نا. لام تاکید کے اس کو، ہاں اس کو تاکید کے نا، اور قد کو تاکید ہو گیا، اور یہ حروف تحقیق آ گیا. بس ختم بات. اب کیا مسئلہ ہے؟ آگے چلیں. آگے چلیں. نصر ہاں فعل ماضی فعل ماضی واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. کم کیا ہے؟ کم کیا ہے؟ کم کیا ہے یہی تو پوچھ رہی ہوں. ارے آپ بتائیے کیا ہے کم یہاں؟ مضاف نہیں، ضمیر ہے لیکن کیا ہے، کس طرح سے لکھیں گے اس کو؟ تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ کون سی ضمائر ہے؟ یہ اٹیچ ضمائر ہے نا، حالت نصب و جر کے. اٹیچ ضمائر ہے تو کیا ہے یہ بتاؤ؟ مضاف ہے. ارے نہیں مضاف فعل کے ساتھ آتی ہے. فعل کے ساتھ اگر اٹیچ ضمائر ہے تو کیا بنتا ہے؟ مفعول. آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ اللہ نے تمہاری مدد کی، تو جس کی مدد کی وہ مفعول ہوا نا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تم مفعول. اللہ کیا ہے؟ فاعل. بے بدرین کیا ہے؟ بے بدرین جار مجرور ہے. کیا جائے گا؟ متعلق. اب اس میں چلا کیا کنفیوژن تھا؟ جی سومیا جی کہاں مسئلہ تھا؟ جی مسئلہ بس تھی نہیں، بس یہی میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اس کی انالیسس کر سکتے ہیں ہم لوگ. مجھے لگا تھا میں نہیں کر سکوں گی. آپ کر سکتی ہیں، بلا وجہ گھبراتی ہیں، بلا وجہ گھبراتی ہیں. اچھا جی
جملہ اسمیہ کے اندر نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہو کیا کرتے ہیں؟ ماں اور لا بھی آتا تھا. ماں بھی ہے، لا بھی ہے. لا لا کنڈیشنل ہے نا. جی کیا کنڈیشن ہے لا کی؟ لا نفی کے ساتھ مبتدا نکرہ ہم نے پڑھا. نفی کے ساتھ نہیں، کیا دوبارہ بتائیں. لا کا ہم نے کہا تھا لا کا مبتدا لازماً نکرہ ہوگا، یہ میں نے ہاں تو کنڈیشن ہوگی نا، لا اس وقت جی استعمال ہوگا جب مبتدا نکرہ ہو. لیکن نفی کے لیے دونوں چیز استعمال ہوتی ہے، لا اور ما. جی جملہ فعلیہ ماضی کے اندر نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہو، ما استعمال کرتے ہیں. کیا استعمال کرتے ہیں؟ کیا استعمال کرتے ہیں؟ ماں. میں آپ سے کہتا ہوں اس نے لکھا، کیا کہیں گے آپ؟ کتبہ. کتبہ. اس نے نہیں لکھا. ماں کتبہ. زور سے بولیں. ماں کتبہ. ماں کتبہ. ماں کتبہ. اس نے نہیں لکھا. انالیسس کریں، کیسے کریں گے؟ ماں کیا ہے؟ ماں کو آپ کہیں گے نافیہ. کتبہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، فاعل اس کا ہوا، پھر اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر نفی سے مل کر جملہ فعلیہ نافیہ. سیدھا سیدھا ماں کتبہ. میں آپ سے کہتا ہوں میں نے قرآن نہیں پڑھا. میں نے قرآن نہیں پڑھا. پہلے نارمل جملہ بنائیں، تو میں نے قرآن پڑھا. بنائیے بنائیے. میں نے قرآن پڑھا. قرأت القرآن نا. قرأت القرآن. قرأت القرآن ملا کے پڑھیں گے تو ہو جائے گا قرأت القرآن. اب آپ کہیں میں نے قرآن نہیں پڑھا تو کیا کریں گے؟ ما قرأت القرآن. میں نے قرآن نہیں پڑھا. میں نے قرآن نہیں پڑھا. میں نے زید کو نہیں مارا. پہلے آپ کہیں میں نے زید کو مارا. زید کو مارا بنائیے، کیا بنے گا؟ ضربت زید. میں نے زید کو مارا. اب آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں نے زید کو نہیں مارا، تو کیا کریں گے؟ ما ضربت زید. بابرا جی اتنا گھبرا کے کیوں بول رہی ہیں؟ میں کہ غلطی ہو تو اپنے تک ہی رہے گا. ارے غلطی رہے گی تو آدمی سیکھے گا غلطی سے. جی میں نے زید کو نہیں مارا، کیا کریں گی؟ ما ضربت زیدن. ما ضربت زیدن. ختم. خلاص. جملہ فعلیہ ماضی کے اندر نفی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ صرف ما لگا دے جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا ہوتا ہے تو کیا کرتے تھے؟ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ حروف وہ استفہام. استفہام تھے. حروف استفہام اور دوسرا اسماء استفہام. اسماء استفہام استعمال کرتے. حروف استفہام اور اسماء استفہام میں فرق کیا ہے؟ حروف استفہام کا جواب ہمیشہ ہاں نہیں میں آتا ہے اور وہ دو ہوتے ہیں. حروف ٹھیک ہے. اور جو اسماء ہے، اسماء استفہام، ان کو صدارت چاہیے ہوتی ہے، صدارت چاہیے ہوتی ہے اور اس کا جواب آپ کو تفصیل سے ڈیٹیل آتا چاہیے. ہے. جی اور ایک اور چیز بھی بتائیے امپورٹنٹ تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. اور مبتدا بن کر آتے ہیں. بارے میں ایک اور چیز بتائیے. مبتدا بن کر آتے ہیں. مبتدا بن کر کے آتے ہیں. یاد رکھیے گا مبتدا بن کے آتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں تو نے دروازہ کھولا. میں آپ سے کہتا ہوں تو نے دروازہ کھولا. بنائیے عربی. فتح. فتحت. فتحت. فتحت البابا. پہلے نارمل بنا لیا کریں پھر جوڑ لیا کریں. فتحت البابا. البابا. تو نے دروازہ کھولا. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیا تو نے دروازہ کھولا کیا استعمال کروں گا؟ استفہام یا حروف استفہام کروں گا کہ اسماء استفہام کروں گا؟ حرف ہی کافی ہے. حرف ہی کافی ہے. تو کون سا کر سکتے ہیں؟ آ کر دیں یا ہم کر دیں. جی. فتحت البابا کیا تو نے دروازہ کھولا. هل فتحت البابا کیا تو نے دروازہ کھولا. اس کی انالیسس کریں.
اس کی انالیسس کریں. آپ کو کیا کہیں گے آپ؟ حرف استفہام. حرف استفہام. زبردست. فتحتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر. فائل بتائیے. انتا. انت. زبردست. البابا مفعول. مفعول. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے کیا بنے گا؟ فعلیہ. جملہ فعلیہ کون سا؟ انشائیہ. 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 کیوں انشائیہ؟ کیونکہ طلب آ رہی ہے. طلب. ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک اور کہتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ سے کہتا ہوں، اگر میں آپ سے کہنا چاہوں اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے انسان کو پیدا کیا. خلق الانسان. خلق الانسان. اس نے انسان کو پیدا کیا. میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ اس کو یہ بنائیں تجھے کس نے پیدا کیا تو مجھے بتائیں. استفہام لگائیں گے، اسماء استفہام لگائیں گے، حرف استفہام لگائیں گے. اسماء اسماء استفہام. استفہام. اسماء استفہام کون سا لگے گا؟ کس والا جو تھا تجھے کس نے پیدا کیا، تجھے کس نے پیدا کیا. پھر آپ جواب دیں گے اس کا خلقت مجھے خلقت اللہ. مجھے کس نے پیدا کیا؟ مجھے اللہ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. من خلق الانسان. اس کی انالیسس کریں. اس کی انالیسس کریں. من مبتدا. من کو آپ کہیں پہلے. اسماء استفہام. اسماء استفہام. اسماء استفہام مبتدا. اسماء استفہام بن کے من کیا آیا بطور مبتدا. ٹھیک ہے. خلقہ فعل ماضی واحد فعل مذکر. ماضی. خلق فعل فعل ماضی مذکر. واحد مذکر غائب. فاعل کیا ہے اس کا؟ ہوا. اور الانسان مفعول. مفعول به. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ اس مبتدا کے لیے کیا بن گیا؟ خبر. مبتدا اپنے خبر سے مل کے کیا بنا؟ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ کہ انشائیہ؟ سر یہ تو کوسچن ہے. خبر تو نہیں آ رہی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ وہ تو انہوں نے کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشائیہ. کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ نہیں. جملہ فعلیہ کیسے بن سکتا ہے؟ جملہ اسمی. اب آپ دونوں میں فرق کیا محسوس ہوا آپ کو؟ دونوں میں فرق کیا ملا؟ چھوٹا سا فرق ہے بس بتائیے. مبتدا خبر. دونوں خبر. فرق بتائیے. فرق واضح بتائیے. وہ جملہ فعلیہ ہی رہا اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا. فرق یہ رہا کہ جب اسماء استفہام استعمال ہوا فعل کے اوپر، جملہ فعلیہ میں اسماء استفہام استعمال ہوا تو اسماء کو صدارت چاہیے، مبتدا بنتے. تو ایسی صورت میں وہ پھر جملہ فعلیہ نہیں کہلایا بلکہ جملہ اسمیہ کہلایا. لیکن جب حروف استفہام استعمال ہوا سوالیہ ہی تھا لیکن وہ جملہ فعلیہ ہی برقرار.
اب کسی بھی قسم کے سوال آ جائے کوئی ایشو نہیں, آپ نے صرف آپ کو کلیئر ہے. کوئی سوال کوئی اشکال یہ مجھے بتائیے. جی آپ لوگ یہ خاموش ہو یہ جاتے ہیں, سوال میں ہے گھبرا کہ جاتا ہوں. فعلیہ جو مطلب ایک جملہ فعلیہ میں اگر ڈیٹیل سے جواب ہو تو پھر اس میں اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں. نہیں, چاہے جملہ فعلیہ چاہے جملہ اسمیہ, سوال دو قسم کے ہیں. ایک وہ جس کا جواب ہاں یا نام ہے, جس کا جواب ہاں یا نام ہے اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں, حروف استفہام. اور جس کا جواب ڈیٹیل میں ہے اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں, حروف اسماء استفہام. اور اسماء استفہام کو صدارت چاہیے ہوتی ہے, مبتدا بن کے آتے ہیں. حروف استفہام کو نہ صدارت چاہیے نہ وہ مبتدا بن کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہے جی نادیہ؟ جی سر یہاں تک تو کلیئر ہے. یہاں تک کلیئر ہے. جب ایکسرسائز بھیجیں گے ایکسرسائز چھوڑیں, آگے چلیں گے. آپ آج میں چاہ رہا ہوں اپنا اچھا ویکینڈ بنائے آپ لوگ. بالکل سر, پچھلے لیکچر کی کسر پوری کرنی ہے آج. کچھ ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ہمارا اصول ہے, وہ کہتے ہیں ہم بوٹی دے کے بکرا کھا دیں. کیونکہ دیکھیں میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ کم سے کم کوشش میری بھرپور یہ ہے کہ حج تک جو ہے نا آپ کا 1.25 مہینہ ہے ہمارے پاس انشاءاللہ, آپ کا گرامر کا سیشن, بیسک گرامر کا سیشن کمپلیٹ ہو. پھر اگر آپ خواہش رکھیں گے تو پھر ہم قرآن کو لے کے شروع کریں گے. کم سے کم جو میرا ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ ایک صورت کم سے کم میں کوئی طویل کراتا ہوں اس کی پوری انالیسس کے ساتھ, تاکہ اس کے بعد آپ ایک صورت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کمپلیٹ آپ کا ہو جائے گا. اور پھر وہ سیشن ہم صرف ہفتے میں ایک ہی دن کا رکھتے ہیں, چاہے وہ 2 گھنٹے کا. تو وہ پھر آپ کی اپنی خواہش پہ ہوگا, اگر چاہیں گے تو رکھیں گے, نہیں چاہیں گے تو آپ خود بھی اپنا کرتے رہیں جس طرح سے آپ کو مناسب ہے. میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ حج تک جو ہے نا آپ کا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے, کیونکہ آپ ایکسرسائز کرنے والی چیزیں بہت کم رہیں گی. ہو سکتا ہے آج آپ کو کچھ ایکسرسائز میں بھیجوں اور اس کے بعد جب پھر مدارے میں جائیں گے تو اس میں شاید کچھ چند ایک ایکسرسائز شروع میں آئیں گی. صرف اور صرف آپ نے سمجھنا ہے, اپنے نوٹس بنانے اور اپنے ذہن کے اندر اس کو تازہ رکھنا ہے, اور قرآن مجید کو جب پڑھے تو اس کو استعمال کرنا ہے. فٹافٹ 1 منٹ کے اندر مجھے جو ہے نا عائشہ جی فیل کے بارے میں بتائیے, جو میں روز ایک لیکچر بار بار کرتا ہوں. آج میں دیکھنا چاہتا ہوں اس میں کتنا آپ نے فٹافٹ بتائیے. فیل میں عربی میں 2 قسم کے ہوتے ہیں, فیل ماضی اور فیل مضارع. ہم فیل ماضی پڑھ رہے ہیں. فیل ماضی کے اندر فیل اپنے فاعل کے ساتھ ہی ہمیشہ آئے گا. عربی میں فیل پہلے آئے گا, فاعل بعد میں آئے گا, اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. ہم نے فیل کی اس میں گردانیں کی تھی, اور اس میں سے جو پہلی اور چوتھی گردان ہے وہ ضمیر اور ظاہر دونوں فارمز میں آ سکتی ہے. باقی اگر فاعل ضمیر ہے تو پھر گردان چلے گی, اگر فاعل ظاہر ہے تو پھر پہلی یا چوتھی گردان میں سے کچھ بھی آ جائے گا. مذکر ہے تو مذکر والی, اور مؤنث ہے تو مؤنث والی. 2-3 اس کی ایکسیپشنز تھیں, اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے مفعول کیا تھا, اور مفعول عام طور پہ عربی میں جو ہے وہ فعل, فاعل اور پھر مفعول ہوتا ہے. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. صرف اگر مفعول ضمیر کی حالت میں ہوگا تو وہ فاعل سے پہلے آ جائے گا, اور وہ فعل کے ساتھ اٹیچڈ ہمیں ضمائر کی فارم میں مل جاتا ہے. یہ چند ایک چیزیں تھیں. اس کے بعد آج والا لیکچر آ جاتا ہے جس میں ہم لوگوں نے تاکید کا کیسے پیدا کرنا ہے, نفی کا اور استفہامیہ کا کیا تھا. وہ ابھی وہ بھی کمپلیٹ کریں گے. تاکید کیسے پیدا ہوگی بتائیے, فٹافٹ بتائیے. اچھا, اس میں تاکید میں ہم لوگوں نے یہ کیا کہ قد کا استعمال کیا اور لقد کا استعمال کیا, اور یہ دونوں فعل ماضی کو ایک تو قریب میں لے آتی ہیں اور دوسرا تاکید کا مفہوم پیدا کرتی ہیں. اور لقد کے بارے میں ہم نے ایک چیز اور یہ کی تھی کہ وہ جب قسمیہ کوئی جب قسم آتی ہے, جیسے والعصر تھا, ہم نے جب بھی قسم ہوگی اس کا جواب قسم ہوگا. اگر وہ جواب قسم جواب قسم ہمیشہ جملہ ہوگا, جملہ ہوگا, ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. جب وہ جملہ فعلیہ ہوگا تو وہ لقد سے ہی شروع ہوگا, اور اس کا پھر ہم ترجمہ جملہ فعلیہ ماضی ہوگا تو پھر اس کا وہ لقد سے شروع ہوگا. باقی 2 چیزیں اور کیا پڑھی ہم نے. اس کے بعد ہم نے نفی کا کیا, اور نفی میں ہم لوگ اس میں جملہ فعلیہ میں ما استعمال کرتے ہیں, اور بس ما کا ہم نے ایگزامپلس کی 2-3. اور استفہام میں
اور استفہام میں ہم لوگوں نے حرف استفہام کیے اور ہم لوگوں نے ابھی کیے تھے اسمائے استفہام. جب حرف استفہام کرتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا اس کا جواب ہوتا ہے آ اور حل لگ جاتے ہیں اور وہ جملہ فعلیہ اپنی حالت میں برقرار رہتا ہے. جب اسمائے استفہام لگ جاتے ہیں تو پھر وہ کیونکہ ان کو صدارت چاہیے ہوتی ہے اور وہ مبتدا ہوتے ہیں تو آگے جتنا بھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ خبر بن کے آ جاتا ہے اور اس طرح سے یہ جملہ بالآخر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. زبردست، جو بالآخر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے اور کووڈ ٹیسٹ جو ہے نیگیٹو آتا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہے اور فاعل جو ہے ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا اور فاعل جو ہے حالت رفع میں ہوگا. فاعل دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، ضمیر اور ظاہر کی صورت. جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا تو ایک باریک پوائنٹ ذہن میں رکھیں، یہ جو فاعل ہے کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا، لیکن یہ ممکن ہے کہ فاعل کو مذکور کیا جائے یا محذوف کر دیا جائے. پوائنٹ سمجھے آپ میرے؟ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کام بغیر کسی کے کام ہو جائے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جو اس کام کو کرے گا. لیکن فاعل جو ہے وہ مذکور بھی ہو سکتا ہے اور محذوف بھی ہو سکتا ہے. مذکور کا مطلب جو مینشن ہو، محذوف کا مطلب جو چھپا ہو. جب فاعل مذکور ہوتا ہے، فاعل جب مذکور ہوتا ہے تو ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں معروف. فاعل مذکور ہے تو ایسے فعل کو ہم کہتے ہیں معروف. دوبارہ سے کہتا ہوں لڑکے نے پانی پیا، عربی بنائیے. لڑکے نے پانی پیا، پینے کے لیے جو مادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شین، را اور با، اور اس کی ڈائی ہے ڈائی نمبر 2. شرب الولد، شربا ولد، الگ الگ پڑھا کریں پہلے. شریبا، شربا، شربا، شریبا، ولد، ولد، ال الولد، ولد لڑکے، فاعل ہے. لڑکا ہے نا، فاعل ہے نا. شریبا الولد، ولد، الولد، لڑکے نے پیا. کیا پیا؟ پانی. پانی کی عربی کریں الماء، الماء، الماء. کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ لڑکے نے پانی پیا. اب اس کے اندر فاعل مذکور ہے نا، فاعل نظر آ رہا ہے نا آپ کے اس میں. ایک منٹ، یہ ورڈ کیا بول رہے ہیں آپ؟ فائل کیا ہے؟ مش کیا ورڈ کہہ رہے ہیں؟ مذکور، کر بتا دیں. مذکور لکھا ہوا، مذکور. اچھا، ذکر کیا، ذکر سے جو نکلتا ہے. ذکر سے جو نکل میرے مذکور فاعل مذکور ہے نا، ٹھیک ہے فاعل موجود ہے نا، نظر آ رہا ہے نا آپ کو. الولد. جی. اچھا اگر میں الولد کو ہٹا دوں تو بن جائے گا شریب الماء. کیا ترجمہ کریں گے؟ اس نے پانی پیا. اس میں بھی فاعل موجود ہے نا، جی ہاں. اس میں فاعل موجود ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے اب اس کے اندر فاعل ضمیر کی صورت میں موجود تھا کہ اس نے پانی پیا، یا وہ ظاہر کے طور پہ موجود تھا کہ لڑکے نے پانی پیا. لیکن یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے تو پانی تو پیا ہے لیکن یہ نہیں پتا کس نے پیا. پانی تو پیا یہ آپ اپنے گھر پہ ایک 5 کلو رٹول لے کے آئی ہیں، فریج میں آپ نے رکھ دیے، صبح آپ نے دیکھا رٹول غائب ہے اور کوئی بھی آپ کے گھر میں قبول کرنے کو تیار نہیں اس نے کھایا. لیکن عام تو بہرحال کھائے گئے نا آپ کے یہاں. آپ نے سوچا ہوگا کہ جن بابا آ گیا، آپ نے گھر میں کہا ہمارے گھر میں جن میں نہ گئے. جن میں نہیں آتے اس طرح سے عام کھانے کے لیے، لیکن کسی نہ کسی نے تو کھائے نا. کھانے والا تو کوئی ہے نا. ہاں یا نام میں تو جواب دیں. جی جی سارقو ہے وہ، ہے نا، ہے نا. وہ ہے سارقو. سارے کو چلے آپ سارے کو کہہ دیں کوئی نہ کوئی، لیکن کوئی وہ ہے تو صحیح نا، لیکن وہ غائب ہے، آپ کو نہیں پتا کس نے کھائے، نہیں پتا نا. تو جب فاعل مذکور نہ ہو، محذوف ہو، ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں.
ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول کہتے ہیں. فعل مجہول جب بھی ہوگا تو آپ کے سامنے دو چیزیں آتی ہیں. مجھے بتائیں ابھی تک آپ نے فعل کی کتنی ڈائیاں پڑھی ہیں؟ 3. کون کون سی؟ فعلا، فائلا اور فاؤلا. آپ نے 3 ڈائیاں پڑھی ہیں، فعلا، فائلا، فاؤلا. جب آپ مجہول کریں گے تو صرف پہلا کام کیا ہوگا کہ فعل کی ڈائی چینج ہو جائے گی، اور فعل کی جو ڈائی ہے وہ ڈائی ہوگی فعلا کی. کون سی ڈائی ہوگی؟ ایک ڈائی ہوگی، فعلا کی ڈائی. فعلا کی ڈائی کے اوپر گردان کریں، کیا گردان ہوگی؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. بس دوسرا کام آپ یہ کریں گے کہ مفعول کا سٹیٹس چینج کر دیں گے. مفعول کا کیا کریں گے؟ سٹیٹس چینج کر دیں گے. مفعول کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا. مفعول کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوگا. مفعول کا نصب ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے. میں تو سوری نصب ہوتا ہے. مفعول کا سٹیٹس چینج کریں گے. اب جب مفعول کا سٹیٹس میں آپ سے چینج کرنے کو کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب نصب ہوتا ہے تو اس کو چینج کرنا ہے. تو کس میں چینج کر سکتے ہیں؟ رفع کیونکہ جر میں تو اس کے نہیں ہو سکتا. تو جر میں تو جانے کی صرف 2 ہی وجہ، اس میں جارہ داخل ہو یا مداخلے ہو. داخل ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے مفعول کا اسٹیٹس چینج کر دیں گے. مفعول کا اسٹیٹس نصب ہوتا ہے، اس کو نصب کی جگہ کس میں کر دیں گے؟ رفع میں کر دیں گے. یہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ مجہول کی. مجہول کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فاعل جو ہے وہ محذوف ہو. فاعل کیا ہے؟ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. اس کے چھپے ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل اتنا آبویس ہو کہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ کلاس کرتا ہوں ریگولر پچھلے 4 5 6 8 مہینے سے. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کلاس کون لے گا؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے ہماری کلاس ہے. آج جس سے آپ نے ذکر کیا ہوگا اس کو بھی پتا ہوگا. اچھا کہیں گے اچھا وہ کاملی صاحب کلاس لیں گے. آپ بولیں گے ہاں ٹھیک ہے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آج ہماری کاملی صاحب کے ساتھ کلاس ہے. ایسے ہی ہے نا. تو فائل اتنا زیادہ آبویس ہو کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. اور بعض کیس ایسے ہو سکتے ہیں جس میں آپ فائل کو چھپا دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ اماں کے گھر سے آئیں اور اماں کے گھر سے آ کے آپ کچھ اپنے لیے تحفہ لے کے آئیں، اور لیکن آپ گھر میں اپنی ساس کو نہیں بتاتے ہیں کہ دیا کس نے. ٹھیک ہے، کہ آپ کے شوہر نے لا کے دیا کہ اماں نے لا کے دیا یا آپ کی بہن نے لایا. آپ نے کہا بس ایک گفٹ ملا ہے مجھے. پہلے تو آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کرنا کچھ عرصے تک. پھر اگر کسی نے دیکھ لیا اور اس نے کہا ارے یہ کہاں سے آیا، پھر آپ نے ادھر ادھر کی شائیں وائیں مارنی اور فائل نہیں بتانا. ایسے ہی ہے نا. تو فائل آپ کا معذوف ہے. تو 2 کام کرنے، اس کی ڈائی کو چینج کرنا فعلا کے اوپر، اور اس کے مفعول کے اسٹیٹس کو چینج کرنا. مفعول کا اسٹیٹس آپ نے کر دیا رفع. فائل بھی رفع میں ہوتا ہے. کوئی بھی فعل بغیر فائل کے نہیں ہوگا. ایسی صورت میں جب آپ مفعول کو چینج کر دیں گے اور اس کا اسٹیٹس چینج ہو جائے گا رفع میں، تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ فعل ماضی مجہول تو نہیں بن جائے گا. بن جائے گا، لیکن یہ کیا کہلائے گا؟ مفعول اب کیا کہلائے گا؟ اس کا فائل کہلائے گا. مفعول ہی کہلائے گا. شاید فائل ہو. فائل ہوتا ہے رفع میں. کہلائے گا نا. مفعول تو فائل نصب میں ہو. اب وہ حالت رفع میں چلا گیا تو کیا کہلائے گا؟ فائل. لیکن فائل کہلائے گا اس میں جب فعل جب وہ مذکور ہو. محذوف ہے تو وہ فائل نہیں کہلائے گا، بلکہ کیا کہلائے گا؟ نائب الفائل کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ نائب الفائل کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ وہ نائب الفائل کہلائے گا. فائل نہیں کہلائے گا. اب وہ نائب الفائل کہلائے گا. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے کہا شرب الولد الماء، کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ لڑکے نے پانی پیا. لڑکے نے پانی پیا. میں اس جملے کو کنورٹ کرنا چاہتا ہوں فعل مجہول میں.
فعل ماضی مجہول میں کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے مجھے؟ اس فعل کی ڈائی کو چینج کر دینا. شریبا کی ڈائی کو چینج کریں، فوئلہ کے وزن پہ کیا بن جائے گا؟ شریبہ. شریبہ. شریبا. اب فائل تو ہے نہیں، فائل تو اب نہیں آئے گا نا، کیونکہ اس میں فائل تو آئے گا نہیں. دوسرا کام میں نے کیا کرنا ہے؟ ماں کو کیا کرنا ہے؟ الماء کو کرنا ہے. مفعول کے اسٹیٹس کو چینج کر دوں گا. ہاں تو یہ کیا بن جائے گا؟ ماؤ. الماؤ. مجھے بتائیے آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ پانی پیا گیا. پانی پیا گیا. زبردست ڈاکٹر صاحب. اب مجھے بتائیں فائل آپ کو پتا چل رہا؟ لیکن فائل ہے نائب الفائل کی شکل. پانی پیا گیا، کس نے پیا ہمیں نہیں معلوم. اس کی اب انالیسس کریں گے تو آپ کیا کہیں گے شریبا کو؟ فعل ماضی مجہول. واحد مذکر مجہول. مجہول. واحد مذکر غائب. اس کا کریں گے انالیسس تو کیا کہیں گے؟ فعل ماضی معروف. واحد مذکر غائب. معروف. اب آپ نے ایک ایڈیشن اور ڈالنا ہے کہ آپ کا فعل معروف ہے کہ مجہول ہے. تو آپ نے کہا فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب، اور الماؤ کو آپ کیا کہیں گے؟ نائب فاعل. نائب الفاعل. نائب الفاعل. فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ مجہول بن جائے گا. جملہ فعلیہ مجہول بن جائے گا. میں آپ سے کہتا ہوں زید نے محمود کی مدد کی. ابھی ہو رہی ہے. زید نے محمود کی مدد کی. سارا سرا زید زید محمودا. محمودا. نصر زید محمودا. السلام علیکم بچہ، کیا حال ہے؟ نصر زید محمودا. ترجمہ کریں. محمود کی مدد کی. میں اب آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں محمود کی مدد کی گئی. نصیرہ محمود. نصرہ محمود. محمود کی مدد کی گئی. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا. آپ لوگ سب ساتھ آ گئے بس. اللہ نے انسان پیدا کیا. خلق اللہ الانسان. خلق اللہ الانسان. میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں انسان پیدا کیا گیا. خلق الانسان. خلق الانسان. انسان پیدا کیا گیا. اور انسان کیسا پیدا کیا؟ اللہ نے کہا خلق الانسان ضعیفا. انسان کمزور پیدا کیا. ٹھیک ہے جی، انسان کمزور پیدا کیا گیا. میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں نے کھانا کھایا. مسلمانوں نے کھانا کھایا. جی، مسلمانوں نے کھانا کھایا. اکلا مسلمون. المسلمون. اکلا المسلمون طعاما. الطعام. مسلمانوں نے کھانا کھایا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کھانا کھایا گیا. اوکیلا. اوکیلا الطعام. اوکیلا الطعام. میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں نے گائے ذبح کی. مسلمانوں نے گائے ذبح کی. ذبح مسلمون. ذبح المسلمون بقرة.
مسلمون ذبح المسلمون البقرۃ البقرۃ. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں گائے ذبح کی گئی. ذبح البقرۃ. دوبارہ بتائیے. گائے ذبح کی گئی. جی کیا ہوا؟ ذبح ذبح البقرۃ. گائے کے لیے چھری لینے نہیں چلے گئے. جی گائے ذبح کی گئی. بیگم چائے پی. ذبح البقرۃ. ذبح البقرۃ. صحیح بنایا غلط بنایا؟ قانون کیا ہے؟ جب بھی فاعل ظاہر ہوگا صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا چلے گا. فاعل ظاہر ہے نائب الفاعل ظاہر ہے البقرہ. پہلا یا چوتھا صیغہ ڈیپینڈ کرتا ہے مذکر ہے کہ مؤنث ہے. البقرہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ ذبحت. ذبحت. اس کی جلدی بھی نہ کیا کریں. تھوڑا سا قانون تو سیم رہے گا نا. قانون تو وہی رہے گا جو آپ نے پڑھا ہے. قانون تھوڑی بدلتا ہے. ذبحت البقرۃ پڑھنے میں نہیں آتا تو کیا کرتے ہیں؟ ذبحت البقرۃ. عارضی کسرہ ڈال دیں. ذبحت البقرۃ. گائے ذبح کی گئی. میں آپ سے کہتا ہوں القطة فوق الشجرة. ليش؟ اچھا جی میں آپ سے کہتا ہوں اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جی اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. فتح اللہ. ارے عائشہ جی بنائیے. کیا ہو گیا؟ صوبیہ جی عائشہ جی کیا ہو گیا؟ آگے بڑھے. بنا رہے ہیں. فتح اللہ ابوابا. دوبارہ بتائیے زور سے. فتح اللہ ابوابا. ابواب الجنتی. کا کیا مطلب ہوا؟ ابواب الجنتی. ہاں وہی میں دیکھ رہی ابواب الجنت. جنتی. فتح اللہ ابواب الجنتی. اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جنت کے دروازے کھول دیے گئے. فتح ابواب الجنت. فتحت ابواب ہے نا. زبردست. ہاں فتح غیر عاقل کی جمع ہے. فتحات نہیں آ جائے گا سر. فتحات آ جائے گا سر. فتحات کیوں نہیں آ رہا؟ آپ مجھے بتائیے کیا آنا چاہیے. فتحات میں بتا رہی ہوں کہ مجھے بتائیے کیا آنا چاہیے. سر فتحات لگائے نا. فتحات آپ نے بتایا تھا. جی میں نے لگا دیا. آپ دیکھیں گے کیوں فتحات کیوں لگایا. سر وہ غیر عاقل کی جمع ہے. ابواب جس نے کھلنا ہے. فتحت ابواب الجنت. جنت کے دروازے کھول دیے گئے. جنت کے دروازے کھول دیے گئے. میں نے زینب کی مدد کی. میں نے زینب کی مدد کی. نصرت زینب. نصرت زینب. زینب کی مدد کی گئی. نصرت
नुसिरत ज़ैनबु زینب ज़ैनब, नुसिरत ज़ैनब, उसने मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की. نصارى نصرني नसरानी, نصرتني नसरानी, उसने मेरी मदद की, तूने मेरी मदद की, नसरतनी نصرتني नसर तनी नसरता नसरतनी, और मेरी मदद की गई, मेरी नुसिरी मदद की गई. नुस- जी नुसिरानी. क्यों नुसिरानी, मेरी मदद की गई, मुझे बताइए गर्दान चलेगी कब होगा? अच्छा ये मुतकल्लम डायरेक्ट लगेगा. तो क्या शेर बनेगा? मेरी मदद की गई, बनाइए. आएगा नून आएगा. नून नुसिरा आएगा, बनाइए. मेरी मदद की गई, नुसिरा के साथ याय मुतकल्लम लगना है ना, तो या तो नुसिरानी. ये नुसिरी. आपको पता है किसने की आपकी मदद? نصرت मैंने मदद की, मैंने मदद की क्या है? नसरना मैंने मदद की. हाँ नहीं नहीं वो नहीं है नसरतु हाँ वो नसरतु आएगा नुसिरानी. نصرت नसर तू, मैंने मदद की, हाँ, नसर नसर तू, तू. मेरी मदद की नसर गई, तू मेरी मदद की गई. نصرت نصرت नुसिर तू, मेरी मदद की गई, नुसिर نصرت तू. गर्दान चलाए ना, नहीं भाई नहीं बनी सर ने इसकी गर्दान गर्दान करवाएं. चलाए. नहीं बनी सर नहीं इसकी बनी नहीं करवाएं. बन पाई नहीं बनी नहीं बन पाई क्यों नहीं? गर्दान सर इसकी चलाए गर्दान ना. करवाएं. आप करवाएं. करें, करें ना. भाई नुसिर तू तो आप हुआ नॉर्मल नुसिर गर्दान तो करें. देखिए मैं आप एक वेट मिनट. देखिए, वेट वेट आप नॉर्मल गर्दान करें ना. फुइला फुइला है ना, फुइला. देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, जिस तरह से मारूफ आप चलाते थे ना, जिस तरह से मारूफ आप चलाते हैं उसी तरह से मजबूर चलना है, कोई फर्क नहीं है. जिस तरह से मारूफ आप चलाते हैं, आपने कहा मैंने मदद की, मैंने मदद की, आप क्या करेंगे? सीधा सीधा आपको मालूम है कि जमीर की नसर बात तू हो रही है, मेरी बात हो रही है, गर्दान चलेगी ना. तो आपने गर्दान चलाई, मैंने मदद की, फाला के वजन पे. तो नसरा नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतु, अपना नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, मैंने मदद की. अब मैं ठीक है. आपको मजहूल में कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी मदद की गई, तो स्टार्ट कैसे होगा? फुइला से करेंगे तो क्या होगा? नुसिरा, उसकी मदद की गई. नुसिरा, उन दोनों की मदद गई. नुसिरू, उन सब की मदद की गई. नुसिरत, उस एक मोनस की मदद की गई. नुसिरता, उन दोनों मोनस की मदद की गई. नुसिरना, उन सब मोनस की मदद की गई. नुसिरता, तेरी मदद की गई. नुसिरतुमा, तुम दोनों की मदद की गई. नुसिरतुम, तुम सब की मदद की गई. नुसिरती, तू एक मोनस की मदद की गई. नुसिरतुमा, तुम दो मोनस की मदद की गई. नुसिरतुन्ना, तुम सब मोनस की मदद की गई. नुसिरतु, मेरी मदद की गई. नुसिरना, हमारी मदद. तो कंसेप्ट आपका सारा का वही है. बस सिर्फ फर्क इतना है, दो चीजें आपसे समझ लें, दो चीजें, कि जब मजहूल होगा तो फेल की डाई चेंज हो जाएगी. अब जब भी आप कुरान मजीद आप खोलें और आपको उसमें फेल माजी का सीगा का पहला लफ्ज पेश से नजर आ जाए, फेल माजी की बात हो रही है, पेश से नजर आ जाए, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे मजहूल की बात. और जब मजहूल होगा तो उसका फाइल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? नाइबुल फाइल. पहला या चौथा सीगा होगा तो नाइबुल फाइल जाहिर की सूरत में भी आ सकता है और जमीर में भी आ सकता है. इसके अलावा बाकी 12 सीगे अगर होंगे तो उसमें नाइबुल फाइल उसके अंदर मौजूद है. तो जब मैंने कहा नुसिर तू, मेरी मदद की गई, तो फाइल इसमें क्या है? मैं खुद हूँ, आना, मेरी मदद की गई. ठीक है, नाइबुल फाइल कहलाएगा. नाइबुल फाइल कौन है? आना. इतनी सी चीज है,
बहुत सिंपल थी, बहुत आसान थी। एक और चीज बता दूं, आज आपका माजी खत्म। सर ज्यादा बड़ी है तो ना ही बताएं, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, वो बहुत चीजें जमा हो आसान गई है। आज। कोई चीज आज की क्लास में कोई चीज भी कंफ्यूजिंग नहीं थी आपकी। It's not ताकीद देनी है confused. कर लगा दे, ताकीद देनी है कर लगा दे, नफी करनी है माँ लगा दे। इस्तेफाम आप पहले पढ़ चुकी थी, मजहूल की जो डाई बता दी। सर ये वो एक्टिव पैसिव बना ना? एक्टिव पैसिव ही है ना, हम्म। एक्टिव पैसिव ही है, एक्टिव पैसिव और कुछ नहीं है। 5-7 मिनट दें, आपको 2 चीजें और करा दूंगा, आपका माजी नहीं। खत्म हो जाएगा। नहीं 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 सर हमारा कोई पेपर थोड़ा है माजी का कल, जो हमने आज ही सारा रिवाइज किया, अब आराम आराम से कर लेंगे। नहीं 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 भाई, वो बिल्कुल ये इतनी सारे दिमाग में मलगूबा बन गया है सारे फेल का। देखिए आज आपका वीकेंड है, आराम से एंजॉय कीजिएगा। सर ये क्या रहने दें, नहीं नहीं कोई नहीं ये इसको नहीं रिवाइज करते हैं अभी हम। चलिए ठीक है, मैं आपको इसकी कुछ एक्सरसाइज भेजता हूँ, आप उनको करने की कोशिश करें। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके सामने रख देता हूँ, बाकी वाले पॉइंट को छोड़ दें, वो अभी ना भी होगा तो मैं आपको कराता नहीं। एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने, वो सिर्फ समझ, छोटा सा पॉइंट। तो उसमें फिर ये कि जो एक दूसरे पॉइंट जो चीज है ना, वो मैं आपको बाद में भी फेल मुदारे के दौरान कराता हूँ। छोटा सा पॉइंट है उसमें रियाज को बोलो पास में बैठे। कोई भी फेल बगैर फाइल के, कोई भी फेल बगैर फाइल के वो मजकूर भी हो सकता है और फाइल मजबूर भी हो सकता है। फाइल अगर मजकूर होगा तो अपना जमीर की सूरत में भी हो सकता है, जाहिर भी हो सकता है, मजहूल हो तो भी जमीर भी हो सकता है, जाहिर भी हो सकता है। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं है, और फाइल हमेशा फेल के बाद आए, फाइल हमेशा फेल के बाद आए। मफूल आपने देखा था कि फेल से पहले भी आ सकता है। मफूल फेल में फेल से पहले आने की कौन कौन सी वजूहात हैं? 2 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि वो ज़मीर की सूरत में हो तो अटैच ज़मायर की सूरत में आता है, और बाज़ दफा उसको मुकद्दम कर दिया जाता है। ऐसे ही है ना, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। अब सिर्फ एक पॉइंट नोट करें, मैं आपसे कहता हूँ तो ज़ैदन क्या तर्जुमा करेंगी? मैंने ज़ैद को मारा। मैंने ज़ैद को मारा। ज़ैद को मारा। कोई भी फेल बगैर फाइल के नहीं है, फाइल इसमें मौजूद है आना, और फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। ठीक है, फाइल कभी भी फेल से पहले नहीं आ सकता, फाइल कभी भी फेल से पहले नहीं आ सकता, लेकिन मफूल फेल से पहले आ सकता है। फाइल कभी भी फेल से पहले नहीं आ सकता, मफूल फेल से पहले आ सकता है। मफूल को मैं फेल से पहले ला दूं तो ये क्या बन जाएगा? ज़ैदन ज़रब। क्या तर्जुमा करूंगा मैं इसका? अब क्या तर्जुमा होगा? ज़ैद को मैंने मारा। ज़ैद को मैंने ही मारा। बात समझ रहे? हसर का मफ़हूम आ गया, ताकीद हो गई। एक ताकीद का तरीका तो ये ना, कद लगा दिया, और एक ताकीद का हसर का तरीका क्या होता है कि कलमों को मुकद्दम और मौखर कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मुकद्दम क्या आ सकता है? मफूल हो सकता है, फाइल नहीं हो सकता। तो ज़ैदन ज़रब, मैं अब आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने उसको मारा। तर्जुमा करें, मैंने उसको मारा। अरबी बनाए इसकी, ज़रबतुहु ज़रबतुहु, मैंने उसको मारा। मैं मफूल इसमें क्या है? हु मफूल है ना, हु मफूल है ना, ऐसे ही है ना आयशा जी? हु मफूल है ना? हाँ ऐसा ही है जी। मैं इस हु मफूल को मुकद्दम करना चाहता हूँ। अब मैं इस हु मफूल को मुकद्दम अगर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? हु ज़रबतु, ऐसे ही होगा ना? मुझे बताइए, ये जो हु है ये जमीर है ना? ये जो हु है ये जमीर, ये तो अटैच्ड होनी चाहिए ना? अटैच जमीर है।
یہ بغیر اٹیچ کے لکھی نہیں جاتی. آپ کیا کریں گے؟ تو کیا کرتے ہیں قرآن مجید میں آپ کو بہت ملے گا, اس سے پہلے آپ ایا لگا دیتے ہیں. ایا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے, ایا کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے. ایا استعمال کرتے ہیں اٹیچ ضمائر کے لیے. ایاہو ضربت, اس کو میں نے ہی مارا. قرآن مجید میں آپ کو ملتا ہے ایاک نعبد, ایکچولی یہ فعل مضارع ہے, یہ تھا دراصل نعبد کا, ہم تیری عبادت کرتے, ہم تیری عبادت کرتے. بیسیکلی وہ تھا فعل مضارع. انشاءاللہ آپ چند دنوں میں پڑھیں گے, بلکہ ابھی اس کی پڑھ رہے ہیں آپ. نعبد کا, تو یہ کا جو تھا یہ مفعول تھا. نعبدو, ہم تیری عبادت کر, ہم عبادت کرتے ہیں. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کا تیری. اس کا کو میں پہلے لے آیا اور کا اٹیچ ضمائر تھا, میں نے اس کے ساتھ ایا لگا دیا. ایا کا نعبدو, تو پھر ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو صرف آپ کو بتانے کا مقصد ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ مفعول جو ہے وہ فعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے. فاعل سے پہلے تو آتا ہی ہے, فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے, لیکن مفعول اگر فعل سے پہلے آئے گا ظاہر ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اگر ضمیر کی صورت میں تو اس کے ساتھ ایا لگا دیتے ہیں. قرآن مجید میں آپ کو بہت اسلوب ملے گا, ایاہو, ایاکا, ایاہم, ایاکا, یہ بہت سارے اسلوب آپ کو ملیں گے. تو بس صرف اتنا سر ایاہو کی کیا بنے گا ترجمہ؟ ایاہو کا ترجمہ تو ہو کا ہی نہیں ہے, ایا کا اپنا کوئی معنی نہیں. ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کو میں نے ہی مارا. سر تو پھر ایا کا میں تیری ہی کیوں کرتے ہیں؟ ترجمہ تو ہی یعنی ہی جو ہے وہ ہو کے ساتھ لگنا چاہیے نا, اس پہ تو ہم ایمفسائز نہیں کر رہے. صرف آپ کی ہی. سر ہم اس میں حسر کا جب مفہوم پیدا کرتے ہیں ہم نے اس لیے بیسیکلی اس کو پہلے کیا, مقدم کیا, ایسے ہی ہے نا؟ صحیح ہے, صحیح ہے. اب ظاہر میں یہاں اس کی ہی, تو میں اس کا کیسے کروں گا؟ تو اس کو میں ترجمہ اس طرح سے کروں گا, اس کو میں نے ہی مارا. اس کو ہی میں نے مارا, اس کو ہی کہہ رہے ہیں, اس کو میں نے ہی مارا, اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. مفہوم تو پھر بھی آ گیا نا, حسر تو پھر بھی بن گیا نا ہی سے. میں آپ سے کہوں اس کو ہی میں نے مارا یا اس کو میں نے ہی مارا, تو بہت بڑا سر دونوں کا میننگ چینج ہے نا. اس کو کہ اس کو ہی میں نے مارا, میں نے اور 15 لوگوں کو نہیں مارا, اور اس کو میں نے ہی مارا کا مطلب ہے کہ اس کو صرف میں نے مارا, اس کو اور کسی نے نہیں مارا. دونوں جگہوں پہ ایک ہی تو مفہوم نکل رہا ہے. نہیں نکل رہا. دوبارہ کریں آپ. سر اس کو ہی میں نے مارا یعنی میں 15 میں سے صرف اس کو ہی مار کر آئی ہوں. میں نے سب کو نہیں مارا, اسی کو مارا, صرف اسی کو مارا. اور آپ نے دوسرا جملہ کیا کہا؟ اور دوسرا یہ تھا کہ اس کو میں نے ہی مارا, یعنی اب مارنے والے زیادہ تھے لیکن مار کے صرف میں آئی ہوں. بات تو وہی آ گئی نا, نہیں آئی نا سر, مفہوم زیادہ اور کم ہو گئے. سمجھاتا ہوں. ضربت ہو کیا ترجمہ کیا؟ میں نے اس کو مارا. اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کو مارا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صوبیہ نے بھی 2 چماٹ ماری. میں نے تو اس کو, آپ نے تو فخر سے آ کے بتا دیا آپ نے کہ آج میں نے جو ہے نا مارا, لیکن صوبیہ نے بھی گھر پہ جا کے بتایا کہ میں نے بھی اس کو مارا. یعنی اس میں ایمفسائز تو میں نے اپنے اوپر کیا نا بیسیکلی. آپ نے مارا, یہاں ایمفسائز کس پہ ہوا؟ مفعول پہ, جس کی پٹائی ہوئی ہے. آپ نے کہا اس کو میں نے ہی مارا یا اس کو ہی میں نے مارا, یعنی دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ اس کو صرف آپ نے مارا اور کسی نے نہیں مارا. اب آپ اس کو پریزنٹ کیسے کر رہی ہیں کہ اس کو ہی میں نے مارا یا اس کو میں نے ہی مارا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن مفہوم وہی نکلے گا کہ پٹائی صرف اس کی آپ نے کی ہے, باقی سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے. یعنی آپ نے ٹکا کے میری کلاس لی, وہ باقی سارے جتنے باقی جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے وہ سب دیکھ رہے تھے کہ آج عائشہ جی نے جو ہے نا وہ ہمارے ٹیچر کی ٹکا کے جو ہے نا. استغفر اللہ سر, ایسا نہیں ہے, استغفر اللہ سر, میں تو اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو صرف آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت استعمال ہوا. ٹھیک ہے, کافی جگہوں پہ آپ کو ملے گا, ایاکا ملے گا, ایاہو ملے گا, ایاہم ملے گا, ایاکا ملے گا, ٹھیک ہے, ایاہم ملے گا. تو یہ کافی جگہوں پہ اسلوب ملے گا. تو یاد رکھنا ایا کا اپنے کوئی معنی نہیں ہے,
اور جب بھی اسلوب آپ کے سامنے آ جائے گا ہمیشہ اٹیچ ضمائر مل جائے گی اور آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا کہ یہ جو اٹیچ ضمائر ہے یہ مفعول ہے جو کہ مقدم ہو، جو کہ مقدم ہو. بات صرف آپ کو یہ بتانی تھی کہ فاعل کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتا، فاعل کبھی بھی فعل سے مقدم نہیں ہو سکے گا. فاعل جب فعل سے مقدم ہوگا تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ بن جائے گا. ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں تو آسانی ہو جائے گی، ابھی کلیئر ہو جائے گا. میں آپ سے کہتا ہوں فار ایگزامپل، اب تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے نا زیادہ کرتے جا رہے ہیں، اور سر نماز پڑھنی ہے ابھی. یہ تو چھوٹی سی چیز آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ہی چھوٹی سی. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. آپ نے کہا خلق اللہ الانسان، آپ نے کیا کہا؟ خلق اللہ الانسان. ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. مجھے اگر فاعل کو میں فعل سے پہلے لے آؤں، فاعل کو اگر فعل سے پہلے لے آؤں تو اس کی ترکیب کیا ہو جائے گی؟ اللہ خلق الانسان، یہی ہو جائے گا. فاعل کو فعل سے پہلے لے آیا. اب اس کی ترکیب کیا ہو جائے گی؟ اس کی ترکیب ہو جائے گی اللہ مبتدا، کیونکہ معرفہ ہے، حالت رفع ہے، مبتدا بنے گا. خلق فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب، فاعل اس کا ہوا، الانسان مفعول. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ اس مبتدا کے لیے کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ اللہ خلق الانسان، کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اصولاً تو آپ کو یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، اصولاً تو آپ کو کرنا چاہیے جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر. آپ کو میں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ مبتدا اور خبر اگر مفرد ہوتے ہیں تو مفرد کا ترجمہ ہوتا ہے، اور اگر مرکب ہو تو پھر مرکب کے حساب سے جملہ ہوتا ہے. تو اللہ تو مبتدا مفرد ہے، خلق الانسان خبر ہے، خبر ایک جملہ ہے. جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے فاعل، پھر مفعول، پھر فعل. تو آپ کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا اللہ اس نے انسان کو پیدا کیا. ایسے ہی ہونا چاہیے. جی جی جی. تو اگر آپ دیکھیں تو اللہ، یہ اللہ پیدا کرنے والا ہے نا جی، اس نے وہ بھی پیدا کرنے والا، اس نے وہ بھی اللہ ہی ہے نا. جی تو دراصل دو دفعہ آ گیا نا، اللہ اس نے پیدا کیا. تو پھر کیا کرتے ہیں ایسی صورت میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہی نے پیدا کیا انسان. اچھا صحیح. تو اب آپ مجھے بتائیے یہ جملہ فعلیہ تھا، جملہ اسمیہ تھا، کیا فرق ملا آپ کو ان دونوں میں؟ فرق کیا ملا؟ بہت چھوٹا سا بنیادی فرق ہے. وہ مبتدا سے شروع ہو رہا ہے اور وہ فعل سے. دل میرا چاہ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے نا میں 1 کلو جو ہے نا وہ مٹھائی بھجوا دوں. آپ نے عائشہ جی 1.5 روپے والا جواب دیا مجھے. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں ابھی آپ سے 10 روپے والا جواب نہیں، لیکن 7 روپے والا جواب ضرور ایکسپیکٹ کرتا ہوں اپنے آپ سے. بلکہ آپ جتنے لوگ موجود ہیں ان سب سے میں کم سے کم 7 روپے کے اوپر والا جواب ایکسپیکٹ کرتا ہوں. 1.5 پونے 2 والا جواب نہیں چاہیے. یہ تو بہت بیسک بات ہے کہ جملہ فعلیہ فعل سے شروع کا جملہ اسمیہ. اس میں فرق کیا رہا ہے آپ کو بنیادی؟ اس میں حسر کا مفہوم نہیں آ رہا. آپ کو فرق پتہ چلا کہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ زیادہ اسٹرانگ ہے. جی، جملہ اسمیہ اسٹرانگر ہوتا ہے. خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ خلق الانسان، اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا. تو زیادہ پاورفل کون سا ہے؟ اسمیہ. اسمیہ. جملہ اسمیہ زیادہ پاورفل ہے. اور ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں، اسم پرماننٹ ہے، فعل پرماننٹ نہیں ہے، فعل ٹیمپریری ہے. اس نے کھایا، وہ کھاتا ہے، وہ کھائے گا، تو کھا، تو مت کھا. چینج ہو رہا ہے نا، چینج ہو رہا ہے نا بار بار. ایسے ہی ہے نا جی. اس نے کھایا، وہ کھاتا ہے، وہ کھائے گا، تو کھا، تو مت کھا، تو ضرور کھا، تو ضرور مت کھا. چینج ہو رہا ہے نا. کھانا چینج ہو سکتا ہے؟
नहीं, कभी भी चेंज नहीं हो सकता. इसम परमानेंट, इसम परमानेंट है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये पॉइंट नोट कर लें. इसीलिए जुमला इस्मिया में आपको कुरान मजीद में आपको मेजॉरिटी जो आयात मिलेंगी ना वो हमेशा इस सीक्वेंस में मिलेगी. एक पार्ट उसका इस्म से रिलेटेड होगा और एक पार्ट उसका फेल से रिलेटेड होगा और दोनों बनेंगे. इसीलिए कुरान की तमाम आयात जो है ना वो कमाल भी इसी बेस पर बहुत पावरफुल है. चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती. नहीं तो फिर हर आदमी कहता भाई इसमें तो तब्दीली आनी चाहिए, फिर वो इमरान खान वाली तब्दीली होगी. वाकई नहीं दी. ठीक है जी. उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो गई होंगी. आज मैं आपको जरा 2-3 एक्सरसाइज भेजूंगा, कोशिश कीजिएगा करने की. अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी और हम इंशाल्लाह ताला फेल मुदारे शुरू करेंगे. और जहन में रखिएगा कि फेल मुदारे जो हम शुरू करेंगे तो ये बहुत सारी चीजें जो फेल माजी में पड़ी है वो मैं आपको नहीं कराऊंगा. एक आध सिर्फ एक्सरसाइज कराऊंगा, बाकी नहीं कराऊंगा. मेनली मैं आपको सिर्फ गर्दान कराऊंगा इसकी, और उसके बाद जो इससे रिलेटेड चीजें दूसरी हैं जो फेल माजी में हमने नहीं की वो आपके साथ इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जो कुछ आज पढ़ा अल्लाह ताला उसमें से हक को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए. बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.